الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وصفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل الحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول فلهم في نفس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وإنه تعالى جواد كريم والغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو قال يا أيها
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين من التوابون. جس کے ہم انسانوں کے لیے شمار انسانات درود و سلام مولا کے تمام ان کے احترام پر اس کے فضل سے آج رسول سید اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع پہ آنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں تو یہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے کوئی سورت تلاوت فرمائی جس سورت کا فلم حضرت رضی اللہ عنہ کو دی. مجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن بنتا تھا وہ سورت 4 دن پہلے گزری تھی اور مجھے بخاری رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ آیت صحیح ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی دوران خطبہ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے اور خریدا نہیں تھا ان سے پوچھ لیا اس آسان یہ سورت انہوں نے آسان کر دیا آپ کی حالت جب نماز ختم ہو گئی تو ابو جہل غفاری رضی اللہ خفا ہوئے ابو ہریرہ پہ کہ میں نے تم سے پوچھا تجھے بتایا نہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ نے بتایا کہ مجھے پتا نہیں کہ دوران خطبہ جو کام میں نے آج کر دیا ہے اتنے کام سے میری آج جمعے کی نماز بہت ہو گئی کوئی ثواب مجھے نہیں ملا کیونکہ میں نے اشارہ کر دیا. اتنا خطرناک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اشارہ سے کوئی بات اشارہ کر دے کسی پر ہو گیا نہ بولے اس طرح سے کوئی بات تو اس کی نماز نہیں ہوتی ختم ہو جاتی ہے تو میں جمعے کا کوئی ثواب نہیں. اس بات کو کم سے کم آپ کو خیال رکھنا چاہیے ضروری ہے. ابھی بھی کبھی نہیں کہا اس بات کو نہیں کہتے پتہ نہیں کیوں نہیں کہا انہوں نے. اکثر دیکھا جاتا ہے کوئی اشارہ کر رہا ہے کوئی گفتگو کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. بالکل نہیں ایسے بیٹھے رہیے کہ آپ کے سر میں پرندے بیٹھ جائیں. ایسے ہاتھ نہیں ہوتے یہ حرکت ہو کر کے تب جمعے کا آپ کو ثواب ملے گا. ایسے نہیں ملتا ہے اتنا بڑا ثواب ہے جمعے کا کہ جمعے سے لے کر کے اس جمعے تک کے 3 دن اور 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن 10 دن کے وہ گناہ نہیں معاف ہو جاتے ہیں جو ہم آپ کرتے رہتے ہیں. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو قصداً ہو جاتے ہیں بھول بھول اور کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی اسی کے موضوع کی بات کریں گے. قرآن کی آیت پڑھی میں نے 19واں پارہ ہے تیسرے پارے کا آخر ہے یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور توبہ بھی کیسی کرو کہ خالص توبہ کرو. ایسی توبہ نہیں جس میں مکسچر ہو ملاوٹ ہو نہیں بالکل خالص ہو پیور ہو. اب توبہ کیسی ہو تو پیور ہوگی اس کی تفصیلات ہے. ایسی توبہ ہم کریں تو وہ خالص توبہ ہوگی کیونکہ توبہ ایسی چیز ہے یہ ایسا کام ہے توبہ کرنا کہ اس سے سابقہ جتنے گناہ ہیں آپ توبہ کر لیں گے سب اللہ معاف کر دے گا. بس سے صحیح توبہ ہوگا. 3 کام آئے ہیں حدیث شریف میں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو کتنا بھی گناہ آدمی کر کے بیٹھا ہو لیکن وہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان 3 کاموں سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلا ہے کہ اگر وہ کفر کی حالت میں تھا مسلمان نہیں تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے 40 سال کے بعد ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے گئے تھے. بتاؤ اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کو قتل کرنے گئے تھے. سارے گناہ جو انسان کا ذکر ہوتا ہے اس حالت میں جب وہ کفر کی حالت میں تھا تو سارے گناہ جب
اسلام قبول کر لیتا ہے تو معاف ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جب انسان بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں شرط لگی۔ شرط یہ ہے کہ حلال کمائی سے گیا ہو، پہلی شرط حلال پیسے سے گیا۔ دوسری شرط ہے کہ اس غرض سے نہ گیا ہو کہ ہم لوگ حاجی صاحب کہیں گے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے گیا ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں، پھر اس کا حج اللہ انشاءاللہ ایسا قبول ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں ایسا ہے کہ وہ وہاں سے لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہ جاتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہوں، اور تیسری چیز یہی جس کا موضوع میں نے لیا ہے توبہ۔ انسان توبہ کر لے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرک جیسا گناہ بھی انسان کر چکا ہے اور بار کیا ہے اور وہ اللہ کے دربار سے رو لے توبہ کر لے معاف ہو جائے، لیکن توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اور دل سے توبہ کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اسی دن یہ تہیا کر لیں، اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آئندہ ایسی غلطی یہ غلطی ہم نہیں کریں گے جس غلطی سے توبہ کریں۔ یہ دل میں مان لیں اب نہیں ہوگا، ہو گیا اب نہیں ہوگا، یہ غلطی اب نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط اس میں ہے کہ اس گناہ سے جس کو کر کے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، دل سے گھن پیدا ہو جائے، اس گناہ کو آپ سوچے بھی نہ کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، گھن پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے اس گناہ سے، تو آپ کی توبہ قبول ہوگی تین شرطوں کے ساتھ۔ لیکن یہ تین شرطیں جو ہیں یہ حقوق اللہ میں ہیں، یہ حقوق اللہ میں ہیں، یعنی اللہ کے حقوق میں آپ نے غلطیاں کی ہیں، آپ نے نماز چھوڑا ہے، روزہ چھوڑا ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور کچھ جو بھی غلطی کی ہے، یہ حقوق اللہ میں آپ نے غلطی کی ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد میں آپ نے کیا ہے، کسی کو آپ نے گالی دیا ہے، کسی کو آپ نے ستایا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر دیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، طرح طرح کے معاملات ہیں، ایک تو نہیں ہے کتنا گنایا جائے گا۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو بات توبہ کریں، آپ راسل توبہ کریں، معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کو آپ نے تکلیف دیا ہے اس سے جا کر کے آپ معافی نہ مانگیں اور وہ معاف نہ کرے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو پھر انسان معاف ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا تو نوٹ کر لیجیے کہ اس کی سزا آپ کو ملنی ہے یقینی ہے، ٹل نہیں سکتا۔ اللہ اپنے طرف سے کسی بندے کے حق کو نہیں کھا سکتا۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کا واقعہ آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 999 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے، یعنی ایک کم 100 آدمیوں کو اس نے قتل کیا۔ اب جب 100 آدمیوں 99 آدمیوں کو قتل کر چکا تو اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اب ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ہمارا گناہ معاف کیسے ہوگا۔ تو وہ گیا ایک عالم سے ترکیب پوچھی، عالم کے پاس ہی فتویٰ پوچھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ وہ عالم کے پاس گیا اور اس عالم سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ حکم نہیں کہتے بیچارے، کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان، نیم مطلق خطرے ایمان، تو بڑا کم جانتا تھے۔ انہوں نے کہا جب تو 99 قتل کر چکا ہے تو پھر تیری مغفرت کہاں ہو سکتی ہے، تو مغفرت تیری نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ میری مغفرت ہوگی ہی نہیں، میں مجھے معاف بھی نہیں کیا جائے گا، مجھے جہنم میں ہی جانا ہے، تو سینچری بات ہے ان کو 100 پورا کر۔ اب جب 100 پورا کر لیا تو پھر آگے بڑھا تو ایک عالم ملے اور ان سے اس نے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے کیا تھا، 99 کیا تھا، پھر ایک عالم کے پاس گیا تو انہوں نے ایسے کہا، میں نے کوئی بات ہے تو انہوں نے کہا کیا تیری غلطیوں سے اللہ کی رحمت چھوٹی ہے؟ جو تم نے گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ کی مہربانی کی بات کریں تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک لڑائی جس میں مسلمانوں سے اور کافروں کا مقابلہ ہوا تو اس لڑائی میں ایک عورت گرفتار ہوئی۔ اس عورت کو ایک صحابی نے گرفتار کیا اور اس عورت کا شیر خوار بچہ جو بھی دودھ پی رہا تھا وہ ایک صحابی کے ہاتھ آیا، تو شیر خوار لڑکا دودھ ہی پی رہا
वो लड़का एक सहाबी के हाथ आ गया, हजरत बिन माविया के, और वो औरत एक दूसरे सहाबी के हाथ लग गई। उन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया, लेकर के आए, और जब माल गनीमत तकसीम होने की बात आई तो वो सब इकट्ठा किया गया। तो जब इकट्ठा किया गया तो वो सहाबी जो औरत पाए थे वो लेकर के आए, और ये सहाबी बिन माविया रज़ी अल्लाह, ये जो लड़के को पाए थे ये लड़के को लेकर के आए। जब उस औरत ने अपने लड़के को देखा तो उस पर टूट पड़ी और जा करके उसे प्यार करने लगी, और प्यार करने के बाद उसको दूध पिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, आप गौर कीजिए, बड़ी काम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मेरे साहबा, जितनी मोहब्बत इस औरत को इस बच्चे से इस वक्त है, हर वक्त एक साथ मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत बढ़ती बढ़ती रहती है, जैसे ईमान भी घटता बढ़ता रहता है, मोहब्बत भी घटती बढ़ती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी मोहब्बत इस वक्त इस औरत को इस बच्चे से है, इससे कहीं ज्यादा मेहरबान अल्लाह हम आप में कहीं ज्यादा मोहब्बत करता। बताइए कि अल्लाह कितनी मोहब्बत करता। अल्लाह के 100 नाम हैं, आप जानते होंगे 100 नाम। 100 नाम में से 99 नाम ऐसे हैं जो रहमत वाले हैं। सिर्फ एक नाम ऐसा है कहार, जो कहर वाला है, गजब वाला, गुस्से वाला। बाकी 99 नाम, उसमें एक नाम जब्बार है। जब्बार, जब्बार माने भी होता है तसल्लुत करने वाला, लेकिन जब्बार माने भी मालूम पट्टी करना भी होता है, तो वो भी रहमत में आता है। तो अल्लाह ताला इतना रहीम है, बशर्ते आप अल्लाह के दरबार में रो के तो देखें, गुनाह माफ तो करवाए। तो हमें चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास कोई गुनाह नहीं, बार बार आपने सुना होगा कि मासूम अनिल खता थे, लेकिन ऐसा होने के बाद आप 70 मरतबा रोजाना इस्तग़फ़ार करते हैं। हमने मुझे को भी बार बार बताया, हमें नमाज के बाद कम से कम एक बार अल्लाह होगा और 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो इतना तो कह लिया करो, 3 × 5 = 15 तो कम से कम हो जाए। लेकिन यही नहीं लोगों को हो पाता है, कितना ही कर 70 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार करते हैं। अब एक वाक़या आपको बताता हूँ तौबा का। हदीस शरीफ में आता है, माए असलमी ये मदीना के रहने वाले सहाबी हैं, इनसे जना सजा है, और जना वो गुनाह है जिसकी सजा बहुत खतरनाक होती है। अगर वो नाबालिग है, जैसे कोड़े लगा के छोड़ दिए जाएंगे, नाबालिग मतलब गैर शादीशुदा, उसकी शादी नहीं हुई है, तो फिर कोड़े लगा के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी शादी हुई, बीवी है उसके पास, उसके बाद उसने जना किया है, तो फिर उसको संसार किया। और संसार कैसे किया जाता है? कब्र तक गड्ढा खोद करके और उसको गाड़ा जाता है और फिर उसको पत्थरों से मार दिया जाता है। ये सजा होती है जना। उससे जना सजा हो। अब सोचे आप कि उस सहाबी को पता था कि हमने जना किया है और हमको ये सजा मिलेगी, सजा मिलेगी ये, लेकिन इसके बाद उनका दिल ये गवारा नहीं किया कि हम दुनिया में छिप जाएं, बच जाएं अपने गुनाह से, और उसके बाद अल्लाह के यहाँ जाकर के हम सजा पाएं। ये उनको गवारा नहीं था, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि इस दुनिया में सजा पा करके हम जाएं इस दुनिया से, तो वहाँ जाकर के हम सुरक्षित रहें, अल्लाह ताला के यहाँ हमारी पकड़ न हो। इस गर्ज से वो भागे भागे आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझसे जान सकते। तो आपने मुझे पूछा कि कैसे? आपने सोचा हाथ को लग गया होगा, पकड़ गया होगा, इस तरह के जो बागी ना होते क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैंने जना किया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सजा का हुक्म दिया, और जब सजा उनको दी गई, मारा गया उनको पत्थरों से। तो उस वक्त कौन सहाबी हैं, खालिद, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ने कहा था कि कितना बड़ा नालायक था, कितना बड़ा नालायक था, क्योंकि उसकी वजह थी कि खालिद ने जब पत्थर मारा था तो उनके जिस्म से खून का छींटा निकला था, वो खालिद के कपड़े पर, खालिद ने उनको बुरा भला कह दिया, जिसके एवज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खालिद ऐसा मत कहो, इसने ऐसी तौबा की है कि इसकी तौबा को अगर पूरे मदीना वालों पे तकसीम कर दिया जाए तो सबके गुनाह माफ हो जाए। सोचो आप कि तौबा तो ऐसी चीज है कि जो इंसान के सारे गुनाहों को धुल देती है, लेकिन बशर्ते इंसान तौबा करे तो खालिस तौबा करे, जैसा कि कुरान की आयत है हमने पढ़ा, और जो हदीस मैंने पढ़ी थी, कुल्लु बनी आदम खत्तायून
وہ خیر الخطائین من التوابون کہ ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، آدم کی ہر اولاد یعنی ہر انسان خطا کار ہے، اور انسان لفظ ہی بنا ہے نسیان معنی ہی ہوتا ہے غلطی، تو نسیان تو ہم نسیان سے بنے ہی ہیں، خطا کار تو سارے انسان ہیں۔ اور آپ اگر اٹھا کر کے قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں 25 نبیوں کا جو ذکر آتا ہے اس میں اکثر نبیوں سے جو خطائیں ہوئی ہیں اس کا ذکر موجود ہے، اور سورہ انبیاء خاص طور سے آپ پڑھیں گے تو سب کا ذکر موجود ہے، اور سب کی خطاؤں کو کیسے اللہ نے معاف کیا ہے وہ بھی پورا تشریح کے ساتھ موجود ہے سورہ انبیاء کے اندر۔ بہرحال سارے انبیاءوں سے غلطی ہوئی تو ہم کیا ہیں ان کے آگے؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، توبہ قبول ہوئی، یہی توبہ کیا تھا انہوں نے۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس طرح سے تمام نبیوں کی توبہ کے واقعات آپ کو قرآن میں ملے۔ کیوں لوگوں سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے نہیں کیا کہ ہم غلطی کر کے اس کے بعد شرکت ہو جائیں، ہمارے آگے کوئی نہیں، توبہ ہوئی، غلطی ہوئی، توبہ کیا ہم لوگوں نے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور پھر وہ اپنے ہی درجے پہ رہے، یعنی نبی ہی رہے، ایسا نہیں کہ ان کا درجہ کوئی گھٹ گیا۔ بھائیوں یہ ایسی چیز ہے توبہ کہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب موت کب آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہماری زندگی آپ کی زندگی بالکل پانی کا بلبلہ سمجھیے، کب ٹوٹ جائے گی کہا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے تیاری میں رہیے، توبہ کرتے رہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیے، اور وہ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب بھی توبہ کریں آپ کم سے کم اپنی آنکھوں سے آنسو گرانے کی کوشش کریں، کیونکہ دو قطرے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہ وہ قطرہ جو لڑائی کے میدان میں گرتا ہے، یعنی خون کا قطرہ، وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے گرتا ہے، اس قطرے کے گرنے سے پہلے یعنی آنکھ کے آنسو نکلنے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام کو متحد رکھے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان اسلام کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔